اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ عقد ام کلثوم کے رد کی آج یہ میری چوتھی نشست ہے اور بہت ہی حیران کن یہ آج کی نشست ہے۔ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کیا۔ اہل سنت کے محدثین، عالم، علماء، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم بنت علی علیہم افضل الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عون بن جعفر یعنی علی علیہ السلام کے بھتیجے اور محمد ابن جعفر علی علیہ السلام کے بھتیجے ان سے ہوئی ہے۔ کب؟ یاد رہے، پھر یاد رہے، کب؟ حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ لابی بکر احمد بن حسین البیہقی، 384 میں پیدا ہوئے ہیں، 458 میں فوت ہوئے ہیں۔ المجلد السابع ہے، 7ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ بڑا نام ہے امام ابو بکر بہقی کا۔ اس کا صفحہ نمبر 283 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر بن خطاب عون بن جعفر و محمد بن جعفر، یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم کی شادی عون بن جعفر سے ہوئی اور پھر محمد ابن جعفر، دونوں بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے شہزادے، فرزند مولا علی علیہ السلام کے سگے بھتیجے، ان سے ہوئی۔ لیکن کب؟ یہ یاد رہے، یہ قابل توجہ بات ہے، آگے چل کے رزلٹ آؤٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ سنیں، اس میں لکھا ہے کہ شادی حضرت عمر کے بعد، وفات کے بعد ان دونوں بھائیوں سے ہوئی۔ یہ کتاب آپ نے دلائل النبوہ، ابو بکر بہقی کی کتاب، یہ کتاب دیکھیں کتنے بڑے بڑے محدثین اہل سنت نے، عالم نے، محدثین نے اس بات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ عز الدین ابن اسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری، المجلد السادس ہے، 6ٹھی جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 403 ہے، اس میں لکھا ہے لما قتل عنہا عمر تزوجہا عون بن جعفر، جب حضرت عمر قتل ہوئے تو ان کی شادی، ام کلثوم کی شادی عون بن جعفر سے ہوئی، یعنی عون کون؟ حضرت جعفر طیار کا فرزند، مولا علی کا بھتیجا، بھائی کا بیٹا۔ سنتے جائیں، پوری توجہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے ہیں، وہی سمجھیں گے ان باتوں کو کہ مسئلہ ہے کیا، حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، صداقت کیا ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے السنن الکبریٰ، امام ابو بکر بہقی، اس کی جلد ہے 7، اس کا صفحہ نمبر ہے 71 اس میں لکھا ہے ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر عون بن جعفر۔ وہی بات کہ حضرت، یہ کیوں دکھا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے محدثین، عالم، اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے، یعنی چھوٹے کوئی مولوی نہیں، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم کی شادی عون بن جعفر مولا علی کے بھتیجے سے ہوئی۔ آئیے، چوتھی کتاب ہے انساب الاشراف، الامام احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری، 279 میں فوت ہوئے ہیں، الجزء الثانی ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 914 ہے، اس میں لکھا ہے وخلف علی ام کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ابی طالب، یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم کی شادی ہوئی عون بن جعفر سے، مولا علی کے بھتیجے سے۔ یہ کون حضرت ہیں؟ علامہ بلازری، انصاب الاشراف، مشہور کتاب، قدیم کتاب، اہل سنت کی قدیم کتاب ہے، یہ بڑی بڑی بنیادی، ان میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے طبقات کبریٰ،
یہ قد دیکھتے جائیں کتنا قد بلند ہے ان محدثین کا، جنہوں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی کی شادی ام کلثوم کی مولا علی کے بھتیجے عون بن جعفر پھر محمد ابن جعفر سے ہوئی۔ آئیے یہ طبقات الکبریٰ ہے لمحمد بن سعد الہاشمی البصری المعروف ابن سعد، طبقات ابن سعد، المجلد الثامن، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، بہت بڑا نام طبقات ابن سعد کا۔ کیا لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر 338 پہ؟ ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب وتوفی عنہا، کہ حضرت بی بی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر کی وفات کے بعد کس سے ہوئی؟ عون بن جعفر سے۔ یہ کتاب ہے الذریۃ الطاہرہ لابی بشر محمد بن احمد بن حماد الانصاری الرازی الدولابی، 224 میں پیدا ہوئے ہیں، 310 میں فوت ہوئے ہیں، بالکل امام محمد ابن جریر طبری والا سن ہے یہ۔ طبری اسی سن میں 224 میں پیدا ہوئے، 310 میں، یہ بھی بالکل ان سے ساتھ پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ہی فوت ہوئے ان سن میں یعنی۔ یہ ہے کتاب موسس عالمی للمطبوعات بیروت لبنان سے چھپی ہے، الذریۃ الطاہرہ للدولابی، صفحہ نمبر ہے 159۔ اس میں لکھا ہے ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر بن الخطاب عون بن جعفر بن ابی طالب، حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم کی شادی ہوئی عون بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب سے۔ یہ بہت بڑی پرانی کتاب ہے اہل سنت کی، سیرت النبویہ لابن اسحاق، 151 میں یہ فوت ہو گئے، پہلی صدی کی پیداوار، دوسری صدی میں فوت، اتنے قدیم عالم۔ اس میں لکھا ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 276 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فلما مات عمر بن الخطاب عن ام کلثوم ابنت علی تزوجت عون بن جعفر، لکھ رہا ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی، فوت ہو گئے، تو پھر علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی عون ابن جعفر سے، علی کے بھتیجے سے۔ یہ سیرت ابن اسحاق۔ یہ کتاب ہے الدر المنصور فی طبقات ربات الخدور، المجلد الاول ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس میں لکھا ہے کذالک بعد وفات عمر بن الخطاب ولما قتل عنہا عمر تزوجها عون بن جعفر، جب حضرت عمر کی وفات ہوئی، گنتے جائیں اللہ کا واسطہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عقد ام کلثوم ایک بڑا ڈسپیوٹ ہے، بہت بڑا جھگڑا ہے، کتنے فتنے فسادات لڑائیاں جھگڑے اس مسئلے پہ ہوئی ہیں۔ جب وہ برادران لکھتے ہیں مسجدوں میں، بینروں میں، لیفلیٹ میں، ہینڈ بل میں کہ داماد علی، داماد بطول، یہ ایک بڑا ڈسپیوٹ ہے، بڑا اختلاف ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب سنتے جائیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر اللہ نے عقل، علم، فہم، فکر دی ہے تو ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ آئیے یہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ العیان، شمس الدین ابی المظفر یوسف بن قزولی بن عبداللہ المعروف سبت ابن جوزی۔ یہ 581 میں پیدا ہوئے، 654 میں 654 اس میں یہ فوت ہوئے، جز خامس 5ویں جلد ہے، اس الرسالۃ العالمیہ سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فخلف علیہا بعد عمر عون بن جعفر فلم تلد لہ، حضرت عمر کی وفات کے بعد عون بن جعفر سے ان کی شادی ہوئی جسے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، العلامۃ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری المتوفی، کب کہ یہ 694 میں فوت ہوئے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان۔ یہ بنیادی بہت ہی معتبر کتابیں ہیں اہل سنت کی، سب کی ملا کے، یہ تو دیوبندی بریلوی تو کل کی باتیں ہیں، یہ اہل سنت جی۔ اس کے صفحہ نمبر 199 میں لکھا ہے کہ ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ابی طالب فلم تلد لہ شیئا،
حتی مات فخلف علیہ بعدہ محمد بن جعفر، دونوں بھائی کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت عمر کے بعد عون بن جعفر سے، پھر ان کی وفات کے بعد محمد ابن جعفر سے ان کی شادی ہوئی، وولد لہ جاریہ، ایک بیٹی پیدا ہوئی ان سے، ثم مات فخلف علیہ بعدہ عبداللہ ابن جعفر، بڑی تفصیل۔ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد پہلے عون ابن جعفر سے، پھر محمد ابن جعفر سے ان کی شادی ہوئی جناب ام کلثوم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں جب رزلٹ آؤٹ کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سنیں، پہلے آپ یہ سنیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس، الامام شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری، مجلد الثالثہ، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، حسین دیار بکری کی کتاب تاریخ خمیس۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 331۔ لکھا ہے کہ ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ابی طالب فلم تلد له شیء حتی مات فخلف علیہ بعدہ محمد بن جعفر۔ دونوں بھائیوں کی شادی اس نے بھی لکھی کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت عون بن جعفر علی کے بھتیجے جعفر کے بیٹے حضرت محمد ابن جعفر علی کے بھتیجے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی۔ یہ کتابیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں، اب سنیں، پوری توجہ کا طالب ہوں میں، سنیں۔ یہ لکھا ہے کہ شادی کب ہوئی؟ حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ کس سے؟ حضرت عون سے، پھر حضرت محمد سے، دونوں بھائیوں سے، علی کے بھتیجوں سے ہوئی۔ آئیے، یہ کتاب ہے المعارف، یہ ابن قتیبہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری، یہ 213 میں پیدا ہوئے، 276 میں فوت ہوئے، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 89 پہ لکھا ہے استشہد محمد ابن جعفر بتستر، لکھ رہا ہے کہ حضرت محمد ابن جعفر علی علیہ السلام کے بھتیجے جعفر طیار علیہ السلام کے شہزادے بیٹے حضرت محمد ابن جعفر، ان کی شہادت ہوئی جنگ تستر میں۔ یہ یاد رہے، پوری توجہ اللہ کا واسطہ، شہادت ہوئی حضرت محمد ابن جعفر کی، کب، کہاں؟ یہ شہادت ہوئی جنگ تستر، اس میں شہادت۔ اور کس کی ہوئی وہ سنیں، وَأَمَّا عَوْنُ بْنُ جعفر، اور عون ابن جعفر، یہ تھا محمد ابن جعفر، ان کے بھائی عون ابن جعفر، فَقُتِلَ بِتُسْتَرْ ایضاً، وہ بھی شہید ہوئے اسی طرح جنگ تستر میں۔ یعنی المعارف عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری، 3 صدی کا اہل سنت کا عالم محدث، وہ لکھ رہا ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عون بن جعفر کی، محمد ابن جعفر، دونوں بھائیوں کی شہادت ہوئی جنگ تستر میں۔ جنگ تستر، یہ کون ہیں دونوں؟ جن کے میں نے انبار کتابوں کے دکھائے، جن کے لیے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد بی بی ام کلثوم کی شادی ہوئی عون بن جعفر سے، محمد ابن جعفر سے، کب؟ حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ یہ اہل سنت کے محدث عالم لکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں شہید ہو گئے جنگ تستر میں، دونوں بھائی جنگ تستر۔ اب یہ جنگ تستر کب ہوئی وہ سنیں۔ یہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، یہ سبت ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 253، 253۔ اس میں لکھا ہے، کس باب کیا ہے، چیپٹر کیا ہے؟ چیپٹر ہے سن 17 ہجری کے حالات۔ صفحہ نمبر 244 پہ لکھا ہے السنۃ السابعۃ عشرہ من الہجرہ، 17 ہجری، سن 17 ہجری، اس کے حالات لکھ رہا ہے کہ 17 ہجری میں کیا کیا ہوا وہ سنیں۔ لکھ رہا ہے کہ وَفِيهَا فُتِحَتْ الْأَحْوَاز وَالْمَنَاظِرُ وَالتَّيْرِي وَالتُّسْتَرْ وَالرَّامُ ہرمز وَالسُّوس وَأُسِرَ الْحُرْمُزَان۔ لکھ رہا ہے کہ جنگ تستر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا لکھا، یہ سنیں۔ لکھ رہا ہے کہ جنگ تستر 17 ہجری میں ہوئی، کب؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں، 17 ہجری، ہجرت کے 17ویں سال۔
اور عقد جو بتایا جاتا ہے حضرت عمر کی شادی بی بی ام کلثوم سے، جو اہل سنت کی کتابوں میں سن لکھا ہے کہ کس سن میں کس سال میں ہوئی، 17، پھر میں دہراؤں گا آپ کی سہولت کے لیے، سن 17 ہجری میں۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت عمر کی شادی بی بی ام کلثوم سے نعوذ باللہ ہوئی 17 ہجری میں، اور جنگ تستر کب ہوئی؟ 17 ہجری میں۔ 17 ہجری میں جنگ تستر حضرت عمر کے دور خلافت میں، اس میں اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے، المعارف ابن قتیبہ دینوری، بہت قدیم پرانا 2ری 3ری صدی کا عالم دین، کے دونوں بھائی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 17 ہجری میں حضرت عون ابن جعفر، 17 ہجری میں حضرت محمد ابن جعفر علیہ السلام، دونوں شہید ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب حیران رہ جائیں گے کہ جن دونوں بھائیوں کی شہادت 17 ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر کی وفات 23 ہجری 23، تو یہ لکھ رہے ہیں سارے محدثین، آپ کو دکھائے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد شادی ہوئی محمد سے اور عون سے، وہ 23 میں فوت ہوئے ہیں حضرت عمر، 23 ہجری، اور جنگ تستر کب ہوئی؟ 17۔ دونوں بھائی کب شہید ہوئے؟ 17 پہلے یا 23 پہلے؟ 17 پہلے 23 بعد میں، تو یہ دونوں بھائی تو 17 میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کی شادی کا واقعہ عقد کا وہ 17 میں بتا رہے ہیں، تو 17 میں تو دونوں بھائی فوت ہوئے۔ تو ان شہید بھائیوں سے، 2 شہید بھائیوں سے، حضرت عمر کی وفات کے بعد شہیدوں سے بی بی کی شادی کیسے ہوئی؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ فیصلہ کریں، عدل کریں، انصاف کریں، بال آپ کی کورٹ میں ہے، اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہے چکر یہ۔ 23 میں حضرت عمر کی وفات ہے، 17 میں جنگ تستر ہے، 17 میں دونوں بھائیوں کی شہادت ہے، تو یہ کیسے شہادت کے بعد زندہ ہوئے، پھر حضرت بی بی ام کلثوم سے شادی کی؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ فیصلہ کرے اللہ کا واسطہ۔ اتنا بڑا اختلاف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عقد ام کلثوم کی۔ یہ آپ نے سنا 17 میں جنگ تستر ہوئی ہے۔ آئیے، یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، حضرت حافظ ابن عبد البر الاندلسی القرطبی، المجلد الثالث ہے، 3ری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے وہ محمد بن جعفر بن ابی طالب ھذا هو الذی تزوج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بعد موت عمر بن الخطاب۔ سنیں، شادی ہوئی حضرت بی بی ام کلثوم کی کس کے ساتھ؟ محمد ابن جعفر کے ساتھ۔ کب؟ حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ بھئی وہ تو 23 میں فوت ہوئے ہیں۔ آئیے پھر، وہ استشہدہ محمد بن جعفر بتستر، لکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد ابن جعفر کی شہادت جنگ تستر میں ہو گئی۔ تو میں نے بتایا کہ جنگ تستر 17 میں ہوئی ہے، وہ تو 17 میں شہید ہو گئے۔ گنتے جائیں، یہ کتاب ہے، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، الاصابہ فی تمییز الصحابہ للامام الحافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، 852 میں فوت ہوئے۔ الجزء الرابع ہے، 4تھی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی؟ اس کو کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی۔ یہ ہیں وہ حافظ ابن حجر۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 619، لکھ رہا ہے کہ استشہد عون بن جعفر فی تستر، شہادت ہوئی حضرت عون بن جعفر کی تستر میں، وذالک فی خلافت عمر، ذالک فی خلافت عمر، یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ جنگ بھی خلافت حضرت عمر، شہادت بھی خلافت حضرت عمر کے دوران، اس کے دور میں ہوئی، دونوں۔ تو پھر یہ کیا لکھ رہے ہیں محدثین؟ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اللہ بچا رہا ہے آل محمد کو،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آئیے جناب، وما لہو عقب، لکھ رہا ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، عز الدین ابن الاسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری، ابن اسیر جزری، المجلد الرابع ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 14 ہے، اس میں لکھ رہا ہے کہ استشہد بالتستر ولا عقب لہ، حضرت کی شہادت ہوئی محمد بن جعفر کی تستر کی جنگ میں، ان کو اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ یہ آئیے، یہ کتاب ہے استدلال ارتقاء الغرف، الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی، امام سخاوی، جزء اول ہے، دار النشر اسلامیہ سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 255 پہ لکھ رہے ہیں مات شہیدن فی تستر، شہید ہوئے، فوت ہوئے کب؟ تستر کی جنگ میں، ولیس لہ عقب، ان کی اولاد نہیں تھی۔ کون؟ حضرت محمد ابن جعفر، حضرت عون ابن جعفر، حضرت عون ابن جعفر، اور جن کے لیے شادی لکھی ہے کہ پہلے محمد سے عون سے ہوئی، پہلے محمد سے ہوئی پھر عون سے ہوئی۔ یہ وہ ہیں عون جن کے لیے شادی لکھی ہے حضرت عمر کی وفات کے، دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی ہوئی، عون کے ساتھ بھی محمد کے ساتھ بھی۔ یہ وہ ہے دو بھائیوں میں سے ایک یہ ہے عون ابن جعفر، وہ تھے محمد ابن جعفر، دونوں شہید ہوئے۔ میں نے آپ کو دکھایا المعارف ابن قتیبہ میں کہ جنگ تستر میں دونوں بھائی شہید ہو گئے 17 ہجری میں۔ تو جو 17 ہجری میں جنگ تستر میں دونوں بھائی شہید ہو گئے، تو وہ قبر سے زندہ ہو کر پھر 23 ہجری کے بعد حضرت عمر کی وفات کے بعد انہوں نے بی بی ام کلثوم سے شادی کیسے کی؟ عقد ام کلثوم، حضرت عمر سے علی کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ کان کھول کر سنیں، غور کریں۔ جی، عقل ایک اللہ کی نعمت ہے، عقل ہے تو معاملات آسان ہیں۔ اللہ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔